کہ جو کیبنٹ کے ممبرز کو بھی اور باقی جو بھی افسران تھے ان کو بتایا گیا. میں نے بریف کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی پرسو کر رہا ہے. پاکستان کے تعلقات نہ صرف خطے میں بلکہ تمام بین الاقوامی طور پہ بہت ہی مضبوط ہو رہے ہیں. پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت ہی اہم تعلقات ہیں, بہت ہی مضبوط ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگین بڑی ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جا رہے ہیں. اور پھر سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ کے باقی جو ممالک ہیں, جی سی سی کنٹریز ہیں, ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں, وہ کافی بہتر ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو کہ خاص طور پہ جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ افریقہ ایک بہت ہی ایک اہم کانٹیننٹ کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور ہم نے ایک جو موجودہ حکومت نے ایک لک افریقہ پالیسی جو مرتب کی ہے, جس کے تحت افریقہ کے جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے مزید بڑھانے کی بات کی گئی, جو اکنامک ریلیشن شپ ہے ان کے بڑھانے کی بھی بات کی گئی. اور اسی طریقے سے جو یورپین یونین ہے اس کے بارے میں بھی, کیونکہ یورپین یونین بھی پاکستان کا ایک بہت ہی ایک اہم پارٹنر ہے. اور یورپین یونین نہ صرف اہم پارٹنر ہے بلکہ یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں اس میں یہ ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے پارٹنرز میں ایمرج ہوتے ہیں جہاں تک ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے چین کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی معاشی تعلقات ہیں, اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اس میں کافی بڑھاوا آیا ہے پچھلے چند برسوں میں. مثلا کسی زمانے میں امریکہ کی جو ہمارے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ صرف $9.5 بلین تھی, اور جو کہ بڑھ کے اب وہ کچھ 11.5 اور 12 بلین کے درمیان پہنچ چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جی سی سی کی کنٹریز, پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایک بہت ہی ریولوشنری سٹیپ اٹھایا, اور وہ ریولوشنری سٹیپ تھا یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اگر ان کو کوئی مشکلات درپیش تھیں انویسٹمنٹ کرنے کی پاکستان کے اندر, تو ان تمام مشکلات کو دور کیا جائے. اور اس کا جو میجر اسکوپ تھا وہ کافی اہم ایریاز میں تھا. مثلا ایگریکلچر تھا, اس کے اندر مائننگ اور منرلز تھے, اس کے اندر انرجی سیکٹر کی اپنا اس میں تھی وہ جو اپنا اس میں, اور اسی طریقے سے کافی اور سارے اس کے اندر ایریاز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل کے انعقاد کے بعد کافی سارے جو ہمارے ممالک ہیں, جی سی سی کے ممالک ہو گئے, باقی انٹرنیشنل کمیونٹی, ان کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ, کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی. ایک جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ان پاکستان کے اندر. مثلا وہ ایک جو ون ونڈو آپریشن جس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل اسی کے حساب سے جتنے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہوں گے وہ آ کے پاکستان میں بہت بآسانی کاروبار سیٹ اپ کر سکیں گے, اور ان کو تمام سہولیات وہ میسر ہوں گی جو کہ ایک جو جس کے وہ حقدار ہیں, جس کے لیے وہ اپنا ڈیمانڈ کرتے رہ گئے ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنس بھی کیا ہے, اور وہ بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ بزنس کمیونٹی جہاں سے بھی وہ آئے گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو لانگ ٹرم ویزا بھی دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بریفنگ دی پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں, ایکٹیو پبلک ڈپلومیسی کے بارے میں, ٹریڈ ڈپلومیسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مشنز وہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں وہ اپنا انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو. اور اس کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت فوکس ہے ہمارے جو مشنز کا وہ یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ڈیولپ کی جائے اپنے جہاں بھی وہ اپنے ممالک میں تعینات ہیں. ان کو ہم نے سارا مٹیریل بھجوا دیا ہے اور وہ سارا ان کو کر دیا. ایک اور چیز جو کہ جس کا بہت ذکر ہوا
وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائسپورا اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک ریسورس بیس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. بلکہ جتنی بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں اور کوئی سوال جواب اگر آپ کے ہوں گے تو اس کا جواب دیں. کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے ذکر کیا ویزا اور دوسری پالیسیز کا، تو ویزا کا جہاں تک تعلق ہے تو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب. شکریہ جی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن. فارن منسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہماری ایک لینتھی سیشنز ہو رہے تھے اس میں انٹیریئر ڈویژن کی آج بریفنگز تھیں اور کچھ ڈیسیجنز تھے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ویزا پالیسی کی، بیکاز ویزا پالیسی مرتب نہیں ہو پا رہی تھی بڑے عرصے سے، اور اس ویزا پالیسی کے لیے انٹیریئر ڈویژن نے بڑی محنت کی اور اس کو بزنس فرینڈلی بنایا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 از کہ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فارن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے تو ہم اس کو فارن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے. فارن آفس دے گی، لیکن ہم نے یہ پالیسی بنائی. اس کے بعد جو وہ اپنا بزنس مین یہاں آتا ہے، بزنس کیپٹل لے کے آ رہا ہے، وہ اپنا ساتھ اپنے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹاف لے کر آنا چاہتا ہے جس میں کوک ہو سکتا ہے، اس کا ملازم ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بڑی آسان شرائط کے ساتھ اس کو ویزا دے دیا. پھر ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں، جو بزنس باڈیز ہیں، جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا باقی چیمبرز ہیں، وہ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے اس کو ٹوٹلی بزنس فرینڈلی کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ پہ ایک زبردست قسم کی ڈرائیو چل رہی ہے، جس میں ایف سی ہے، آئی بی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں نیکٹا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری اس میں ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے ہیں، جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے، جس میں کھاد کی اسمگلنگ ہے، جس میں چینی کی اسمگلنگ ہے، جس میں آئل کی اسمگلنگ ہے، تو یہ ویٹ کی اسمگلنگ ہے. یہ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا تھا اور یہ بڑے عرصے سے یہ اسمگلنگ جو تھی یہ ہو رہی تھی، اور پھر بالخصوص جو افغان ٹریڈ تھا اس کے حوالے سے بھی اس پہ بھی اسمگلنگ کے بہت سارا آنسر تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایک سنرجی کے ساتھ تمام ایجنسیز، اس میں پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے. وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا اور مزید اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے مزید انشاءاللہ تعالی کامیابیاں ملیں گی، اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. سملرلی ایک اور چیز جس میں انلیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پالیسی مرتب کی ہے، اور وہ پالیسی بھی پہلی دفعہ مرتب ہوئی ہے کہ ہم انلیگل امیگرنٹس کو کس طریقے سے کن فیزز میں واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں، اور وہ کس بنیاد پہ یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نادرا کو لے کر کہ نادرا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا ٹریمنڈس کام کر رہا ہے کہ 78% رجسٹریشن ہے اوور آل، ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 78% رجسٹرڈ ہے، جو ورلڈ میں ہائیسٹ شمار کیا جاتا ہے، ہائیسٹ ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے آج ٹاسک کیا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 95-96% پہ، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو نادرا کے ساتھ ہم ہر کوارٹرلی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ان کو مزید انہانس کریں گے. اور اس میں نادرا جو ہے وہ موٹر بائکس یونٹس بنا رہا ہے اور موبائل یونٹس اضافہ کر رہا ہے، جس سے وہ گھروں میں جائیں گے اور رجسٹر کریں گے. خاص طور پہ جو انفینٹ یا اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ جب بے فارم ہوگا ان کے پاس تو اسکول میں ایڈمیشن ملے گا. تو یہ وہ میئرز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے، اور ہمارا خصوصی فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے.
ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمیں چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملک نے اس چیلنج کو فیس کیا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے، ہماری عوام نے اس چیلنج کو فور فرنٹ آ کے لیا ہے، اور ہم نے دہشت گردوں کو اس سے پہلے بھی اس جنگ میں شکست دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بندوق کے زور پہ، وائلنس کے زور پہ کسی کو اس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو وائلنس کی مونوپلی ہے، یہ کوئی مذہب کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنا چاہتا ہے. وائلنس جو ہے اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ ہم کسی کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. باقی کولیگز ہمارے بیٹھے ہیں اوورسیز کے اور باقی لوگ، تو ہم کوشچن آنسرز کے لیے کریں. سوراب ملک، معاون خصوصی برائے سمندر پار. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. مین ہمارا کئی پوائنٹس ڈسکس ہوئے جی ان ریلیشن ٹو جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس میں جو ہم نے مین ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ ان کی انلیگل پوزیشن جو ان کی زمینوں پہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. ہمارا ہی پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوتا ہے، ٹیچرز کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک سیل بنا رہے ہیں. اس سیل کے اندر کوئی بھی ان کے مسائل ہیں انلیگل پوزیشن سے ریلیٹڈ تو وہ انشاءاللہ اس سیل کے اندر حل کیے جائیں گے. یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی، باقی پروونسز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کوئی لینڈ گرابنگ یا لینڈ کے قبضے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو اس کو ہم ریزالو کر سکیں. اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ میں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے میں کئی سارے اور اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گی. اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ یہ بھی منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ HRD کے اندر ڈپارٹمنٹ فال کرتا ہے. ان کے کئی پروجیکٹس تھے جو کہ چند سالوں سے پینڈنگ تھے. اس میں ہسپتال تھے بلوچستان میں، اس میں سکولز تھے بلوچستان میں، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ پائپ لائن میں رکے ہوئے تھے. تو ان میں سے کئی ہیں جو ہم 30 سے 60 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور کچھ کے ہم 30 دن کے اندر اندر فاؤنڈیشن سٹون لے کریں گے ان بلوچستان اینڈ کچھ اس کے اندر سندھ کے اندر بھی ہیں. شکریہ. ڈاکٹر عمر سیف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی وزیر ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ٹی کی ایک بہت اہم بہت امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ آئی ٹی سے بہت سارے گورنمنٹ کے پروسیسز اور سسٹمز آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں، ڈیجیٹائز کیے جا سکتے ہیں. اس سے کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور شہریوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سال یہ کام میں نے حکومت پنجاب میں کیا، جہاں بہت سارے سسٹمز کو، وہ پٹوار کا سسٹم تھا، یا پولیس کا سسٹم تھا، یا اسٹیمپ پیپر کا سسٹم تھا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور اس سے بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے. اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں دو بڑے کام ہونے والے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے. اس سے ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے، اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس کا صحیح تعین کیا جائے. اس میں آئی ٹی کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا رول. اسی طرح ہماری اکانومی جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی ہی تقریباً انفارمل اکانومی ہے، اور یہ تقریباً ساری اکانومی کیش پہ چلتی ہے. تو اگر اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں، تو اس سے یکسر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو ڈاکیومنٹڈ سائز ہے وہ گرو بھی کرے گا، اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی کو فارملائز کرنے میں بھی مدد ملے گی. تو پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا، اسٹیٹ بینک نے کیا، راست کے نام سے شاید آپ نے استعمال بھی کیا ہو. لیکن اب اس طرح نہیں کہ ہم کسی دکان پہ جا کے آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، کسی ٹھیلے پہ کوئی چیز خرید کے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں.
یا میں آپ کو آسانی سے 20 روپے دے سکوں یا آپ مجھے 30 روپے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بہت ساری کلیدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے. تو اب ان چند ماہ میں انشاءاللہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے, ڈیجیٹائز کیا جائے. اسی طرح ٹیکس کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹائز کیا جائے. جو دوسری آئی ٹی کی اہمیت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے. اس وقت پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی کل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.6 بلین ہے, جبکہ اس کی کیپیسٹی تقریباً $10 بلین کی ہے. اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات. ایک تو یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز, کیونکہ یہ سروس بیس انڈسٹریز ہیں, کوئی نہ گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے, نہ امپورٹ ہونی ہے, نہ کوئی ایل سی کھلنی ہے, یہ تو سروس بیس انڈسٹری ہے, انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی کمپنیز کوئی دشواری محسوس کریں اپنے ڈالرز پاکستان لانے میں, تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان سے باہر ہی رکھ چھوڑیں. اور ابھی جو ہمیں $2.6 بلین نظر آتا ہے, یہ تقریباً $4.5 بلین ہے, کیونکہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز کے لیے دشواری ہے اپنے ڈالرز کو, اپنے پیسوں کو پاکستان لانے میں. تو ایک تو اس میں آسانی پیدا کی جائے گی اور بہت فنڈامنٹل سٹیپس آج اگری کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس لا سکیں. اس سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں مزید آتا نظر آئے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے. اسی طرح سے آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا تمام جو را مٹیریل ہے وہ اسی ملک میں موجود ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آئی ٹی کی سکلز ہیں, جو کہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی کام کر سکتے ہیں, اور یہ تمام اس ملک میں موجود ہیں. اور یہ اسی لیے اس انڈسٹری کا بہت بڑا ٹریڈ سرپلس ہے. باقی زیادہ تر انڈسٹریز میں اگر کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے تو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے کچھ حد تک. اس کا سارا را مٹیریل ادھر موجود ہے. انفیکٹ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس 70 سے 80% ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 میں سے $2 کی جو ہے وہ سپینڈ ہے, اور $7 سے $8 جو ہیں وہ ٹریڈ سرپلس ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے. اس وقت جو بہت ایک مربوط پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ نوجوانوں کو مزید ٹرین کیا جائے. ہر 1 لاکھ نئی ورک فورس ایڈ کر کے ہمیں تقریباً $2.5 بلین اضافہ ہوتا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 2 لاکھ لوگ ایڈ کیے جائیں تو تقریباً $5 ارب کی گنجائش ہے آئی ٹی انڈسٹری میں. اور فائنلی اسی طرح کیونکہ ٹیلی کام کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اس کی 5G کی آپشن ہونی ہے اور وہ لانگ ڈیلیڈ ہے. اس وقت دنیا 6G 6G کی طرف موو کر رہی ہے, اور ہم ابھی تک ہمارے کنزیومرز بھی سفر کر رہے ہیں, ٹیلی کام انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے. تو اس کی بھی امیجنٹلی اگلے 10 ماہ میں آپشن کی جا سکتی ہے اگر تیزی سے چلا جائے تو. اور یہ چند ماہ میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے یہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ یہ 10 ماہ میں اس کی آپشن کی جائے. اور فائنلی یہ کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان دنیا بھر میں فری لانسنگ کرتے ہیں. ان کو یہاں نوکریاں تو میسر نہیں, لیکن دنیا کی جو گلوبل ورک فورس ہے جہاں پہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جاتی ہے, وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے وہاں پہ $5 $10 $15 دن کے کماتے ہیں. اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں لا سکے. پاکستان میں نہ پے پیل ہے, نہ اسٹرائپ ہے, اور اگر لائیں بھی تو ٹیکس رجیم وہ نہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی ہے. پھر اسی طرح یہ اگر کوئی $5 $10 دن کے کماتا ہے تو وہ نہ 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے, نہ وہ جنریٹر خرید سکتا ہے, نہ انٹرنیٹ کا انتظام کر سکتا ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے فری لانسنگ کی سہولت پیدا کی جائے گی اور کو ورکنگ اسپیسیز بنائی جائیں گی جہاں پہ ہمارے نوجوان جائیں, وہاں پہ کمپیوٹر لگے ہو, انٹرنیٹ آ رہا ہو, جنریٹر میسر ہو, اور وہاں سے وہ اس گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بن سکیں اور $5-10 دن کے کما سکیں. اگر 1 ملین 10 لاکھ نوجوان جو کہ تقریباً 2 سال میں یونیورسٹی سے ٹرین ہوتے ہیں اگر $10 دن کے بنائیں تو یہ $3 ارب سالانہ پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو $2.6 بلین پہ کھڑے ہیں وہ ایکچولی $4.5 بلین ہے, کیونکہ بہت سارے پیسے باہر پڑے ہیں. پاکستان میں 2 لاکھ نئے آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی گنجائش ہے جس سے $5 ارب مزید آ سکتا ہے. اور پاکستان کے فری لانسرز اگر ہماری یہ نئی جو ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کے تحت کام کر سکیں آسانی سے تو تقریباً $3 ارب مزید پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. فائنلی بفور آئی کنکلوڈ, ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ایک تو پاکستان میں جیسے پے پیل اور اسٹرائپ آنا ہے, اسی طرح پاکستان میں اسٹار لنک لانچ ہونا ہے جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سسٹم ہے, جس سے
وہ تمام علاقے جہاں پہ نوجوان ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، جہاں پہ آئی ٹی اسکلڈ ورک فورس ہے لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، ان کو آسانی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی تھرو دس نیو سسٹم. اور پھر فائنلی ہماری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، زیادہ تر امپورٹڈ ہیں، اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوکل انڈسٹری بھی نہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی.